اجتماع دیکھے، ایک اقرار علی کے لیے تھا، دوسرا دیدار علی کے لیے تھا۔ بی بی نے جیسے ہی سامنے اجتماع دیکھا، بی بی نے مولا کو ہاتھوں پہ اٹھا کے وہاں پہ خطبہ دینا شروع کیا۔ محترم ممبر پہ تشریف فرما ہے، خطبہ نے بی بی کے خطبے کا ترجمہ پڑھنے لگا ہوں۔ بی بی فرماتے ہیں جمع غفیر کو دیکھ کے اس کے گھر ایک رہتی تھی مریم، مگر ایک لمحہ میں اس کو ہٹایا گیا۔ اس کے گھر ایک رہتی تھی مریم، مگر ایک لمحہ میں اس کو ہٹایا گیا۔ اپنے بے عیب گلشن میں بیٹھی تھی، میں مجھ کو آواز دے کر بلایا گیا۔ بی بی فرماتی ہیں اس کو عیسیٰ ملا، مجھ کو حیدر ملا، میرا مریم سے منصب بڑھایا گیا۔ وہ کھجوروں کے سائے میں مادر بنی، میری خاطر یہ پردہ لگایا گیا۔ بی بی جمعہ غفیر کی طرف دیکھ کر فرما رہی تھی وہ کھجوریں ہلاتی تو گرتے تمر، وہ کھجوریں ہلاتی تو گرتے تمر، اس کا بیٹا بھی وہ پھل کھاتا رہا۔ 3 دن میں تو اللہ کی مہمان تھی، میرا کھانا بھی جنت سے آتا رہا۔ ہاتھ اونچے حیدری۔ اب آپ کے سامنے علامہ سید ریاض حسین رضوی صاحب آپ گجرانوالہ اپنے مخصوص انداز میں جشن معصومین سے خطاب فرمائیں۔ تھوڑا نیچے کریں اس کو۔ چل منہ کے بہت آگے نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید و خطاب الحمید وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لأقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ اگر شفقت فرما سکیں تو مقصود کعبہ کی ذات پہ والہانہ صلوات بلند آواز سے۔ دعا ہے ماہ رجب کی خوشیاں آپ سب صاحبان ولا کو مبارک ہو۔ آپ جیے، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ میں آپ کے چک میں کوئی بہت زیادہ دفعہ تو نہیں آیا، لیکن گھر ہے میرا۔ اللہ سید صاحبان کو زندہ و سلامت رکھے۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ چک مسلمانوں کا ہے، سالگرہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کی ہے۔ سارے علاقے کو یہاں پہ ہونا چاہیے تھا۔ ہاں، ہو سکتا ہے کوئی موسم کا اثر دوستوں نے لے لیا ہو، ہم تو موسم کا اثر لیتے نہیں۔ موسم کا اثر ان پہ ہوتا ہے جن کے مرشد موسمی ہوتے ہیں۔ آپ جی لہذا کچھ دوستوں نے شاید موسم، ویسے آپ بڑے بختاور لوگ ہیں، یہ پتہ نہیں کتنے خلوص سے آپ نے سائیوں کا جشن رکھا ہے کہ جس بارش کو پورا ملک ترس رہا تھا، وہ رحمت للعالمین کے وسیع کی خوشی پہ وہ بادل برس رہے ہیں۔ مالک میرے پورے ملک کو
ہر پریشانی سے محفوظ رکھے. اللہ ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے, سرحدوں کے محافظوں کی بھی حفاظت فرمائے, اور مالک وارث زمانہ کے ظہور میں اب تعجیل فرما دے. تو جو اجازت ہے میں تھوڑی بات کر لوں. میرا خیال ہے جب میں پہنچوں تو حدیث قصہ کے بعد بھی مولانا کا خطاب تھا, پھر ان کے بعد بھی مولانا کا خطاب تھا. آپ کا ذائقہ ہی نہیں بدلا, پھر میں مولانا آ گیا. آپ ماشاءاللہ پھر بھی پیار کرنے والے, اور فیصل آباد اور ظاہر ہے علاقائی فرق ہوتا ہے. میں کچھ عرصہ پہلے یہ جھنگ اور شور کوٹ سے آگے ایک جگہ مجلس کے لیے گیا, تو مجھ سے پہلے بھی ایک مولانا خطاب کر رہے تھے. اور بسم اللہ ہاشم شاہ جی, مالک بھائی کو صحت و سلامتی دیں جی, ان کی وجہ سے یہ میرا گھر ہے. تو وہاں پہ مجھ سے پہلے بھی جیسے آج یہاں پہ ہو رہا ہے مولانا پھر مولانا, تو مجھے لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ سمجھتے ہیں, لیکن وہ علاقہ جتھے مولویاں دا رواج ہی نہ ہوئے. مجھ سے پہلے جو مولانا پڑھ رہے تھے ان کے بعد میں ممبر پہ جا رہا تھا, اور وہ مولانا پڑھے ہی جا رہے تھے. بیٹا جس گلی سے ہم گزر رہے تھے نا, اس گلی چوں ایک بندہ بولیا, اس کا کیا اردو والے ہیں کدوں مکنے. لہٰذا آپ جیے, آپ زندہ و سلامت رہیں. تو آج میرا خیال تیسرا خطاب اردو کا آپ کو سننا پڑ رہا ہے, اور آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ میرے بعد ذاکرین موجود ہیں, وہ پڑھیں گے. لنگر تے پہلے پڑھ لے. آپ جیے, آپ نے بوجھ نہیں لینا. آپ کی سوچوں سے بھی جلدی بات میں مکمل کر لیتا ہوں. میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ یہ چک کا نمبر کیا ہے جی, 102 گاف پہ مرزے والا. چک کے نمبر سے ہی لگ رہا ہے کہ چک مسلمانہ دا ہے. تو جب مسلمانوں کا چک ہے یار, آپ سارے چلو باہر سے بندے بارش کی وجہ سے موسم کی وجہ سے نہیں آئے, اس چک کے تو سارے دوستوں کو چاہیے تھا. میں نے پہلے بھی کہا بیٹا مسلمانوں کے چوتھے خلیفے کی خوشی ہے, وہ آپ سارے آ جاتے. آج کوئی ہم نے ماتم کرنا تھا, کیا کہنے. آپ جیئے سر, آپ زندہ و سلامت رہیں, مہربانی جی. اور صاحبان گرامی قدر, میرا خیال ہے کہ میں اہل اسلام بھائیوں سے توقع رکھتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ سید قبیلے سے میرا تعلق ہے. فقہ جعفریہ پہ میں عمل کرتا ہوں. میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں, میں خود بھی شیعہ ہوں. بڑا زرخیز آپ کا علاقہ ہے, بات کی باریکیاں آپ کمال سمجھتے ہیں, لیکن اس فقرے پہ میں نے آپ کے کچھ چہروں پہ اداسی دیکھی ہے کہ سید ریاض رضوی صاحب آپ ہمارے مہمان ہیں, ہم نے آپ سے کیا کہنا ہے. لیکن یہ کیا بات ہے کہ میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں, میں جی خود بھی شیعہ ہوں. یہ کیا بات ہے بھائی. میں اس کی تھوڑی ہلکی سی وضاحت ہے. مذہبی سائنس بھی ترقی کر گئی ہے. جہاں دوسری سائنس کا پہیہ تیزی سے چل رہا ہے نا, آپ بڑے سیانے دوستوں میں بات کر رہا ہوں, میری بات کی اللہ کرے باریکی آپ سمجھ لیں. مذہبی سائنس بھی بہت ترقی کر گئی ہے. جو میں نے کہا نا میں خود بھی شیعہ ہوں, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل
مذہبی سائنس اتنا آگے بڑھ چکی ہے کہ آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے ہیں. اللہ کرے مجھے، میں نے وضاحت نہیں کرنی، اس بات کی میں نے وضاحت نہیں کرنی. آپ سمجھ جائیں پھر بھی مہربانی، نہ سمجھیں پھر بھی مہربانی. لیکن میں بغیر وضاحت کے یہ فقرہ کہہ رہا ہوں کہ میرا شیعہ قبیلے سے تعلق ہے، سید قبیلے سے میرا تعلق ہے، لیکن میں کیمرے کی موجودگی میں ممبر پہ میں خود اہم نہیں ہوں گا. جس جگہ پہ بیٹھ کے بات ہو رہی ہے نا، اس سے اہم جگہ ہے ہی کوئی نہیں. لہٰذا آپ روشن چہرے میرے سامنے بیٹھے ہوئے، میں ذمہ داری کی فضا میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، سید قبیلے سے ہوں، فقہ جعفریہ کا عامل ہوں، شیعہ مسلک کا ہوں، خود بھی شیعہ ہوں، لیکن میں حلفاً قسماً کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی مذہب سے میرے ذہن میں نفرت نہیں ہے. یہ انتہائی ضروری بات ہے. میرے ذہن میں نفرت میری جان آئی کیسے سکتی ہے؟ اوہ ہم جشن اس کا منا رہے ہیں جس نے قاتل کو شربت کی آفر کی. کیا کہنے آپ جیے، آپ زندہ و سلامت رہیں. اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم مولائی ہیں، علی والے ہیں، سرکار کی ولایت کا اقرار کرنے والے ہیں تو ہم نفرت کی بات نہیں کرتے. نہیں، ہم توقع رکھتے ہیں کہ باقی اہل اسلام جو ہے انہیں بھی نفرت کی بات نہیں کرنی چاہیے. نفرت بنتی نہیں ہے کہ بھائی آپ کلمہ اس نبی کا پڑھتے ہیں جس نبی کے کردار کو اللہ نے اسوہ حسنہ کہا. مجھے نہیں پتا میری آواز شیعہ بھائیوں تک جا رہی ہے، اہل سنت تک جا رہی ہے، اہل حدیث دوستوں تک جا رہی ہے، دیوبندی بریلوی بھائی میرے سن رہے ہیں. میرے ذہن میں کسی مذہب سے نفرت نہیں ہے. تو جو میں خود کہہ رہا ہوں تو میں توقع سب سے رکھتا ہوں کہ یار کتنا عجیب ہے کہ ایک بندہ کلمہ بھی حضور کا پڑھتا ہو، اپنے آپ کو سرکار کا امتی بھی کہتا ہو، اور حضور کے نام پہ لبیک لبیک بھی کہتا ہو، اور ہمسائے کی خیریت اس لیے نہ پوچھے کہ جی میرا اس سے مذہب نہیں ملتا. مسلمانوں، یہ لمحہ فکریہ ہے. رجب کے مہینے کے تقدس کو سمجھتے ہوئے اس میسج کو اپنے ذہنوں میں جگہ دو کہ سرکار کے امتی کہلوا کے نفرت کریں جچتا نہیں ہے، سچتا نہیں ہے. کیونکہ ہم جس نبی کی امت ہے نا میری جان، اس نبی کی سیرت تو یہ ہے کہ ایک مشرقہ عورت ہمارے نبی سے اتنی نفرت کرتی تھی کہ یہ بتوں کا مخالف ہے، یہ خدا کی وحدانیت کی بات کرتا ہے، اور ہم تو اپنے اپنے خدا گھروں میں بنا کے بیٹھے. لہٰذا وہ ہمارے نبی سے اتنی نفرت کرتی تھی، معاذ اللہ نقل کفر نہ باچ. میرے پاس متبادل لفظ نہیں ہے. وہ عرب کی کڑکتی دھوپ میں چھت پہ بیٹھ کے انتظار کرتی تھی عبداللہ کا بیٹا کب آئے اور میں اظہار نفرت کروں. سارے دوست اگر نہیں سمجھتے مجھے کہنا پڑے گا. وہ گھر کا کوڑا اکٹھا کر کے تیرے نبی پہ پھینکتی تھی. مشرقہ عقیدے کی تھی، نفرت بھی نبی سے بہت کرتی تھی، لیکن جب وہی بی بی بیمار ہو گئی، تیرا نبی اس کی خیریت پوچھنے گیا تھا یا مذہب پوچھنے گیا؟ کیا کہنے آپ جیے سر. یا رسول اللہ. اچھا مرید ہاشم شاہ جی، دل میں بات رکھوں تو اچھا نہیں لگتا. رجب کی خوشیاں سائیوں کے ظہور اور آمد اور سرکار کی سالگرہوں کے سلسلے ہیں. اللہ میرے بیٹے کو، بھائی کو زندگی دے. اس نے نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ٹھنڈ اینی بھی نہیں. قرآن میرے سر تے رکھو، سارے بندیاں یا علی آکھے ہی نہیں.
یا علی اصل میں میرا خیال ہے کہ کچھ دوست یا علی شاید اس لیے نہیں کہہ رہے کہ میرے نال آلے جو آنکھ لے میں پڑھے لکھے مجمع میں بات کر رہا ہوں. یا علی کہنا فرض کفایہ نہیں. یہ اصطلاح جو ہے یہ فقہ کی اصطلاح ہے. فرض کفایہ کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ساریاں بندیاں چوں ایک بندہ بھی وہ کام کر لے تے ساریاں والوں ہو گیا. خیر تسی پنجابی تے نہیں سمجھتے، میں اٹلی چ آ گیا. آسان خوشی کا موقع ہے یار. میں بہانے سے مطلب ایسی باتیں کر رہا ہوں کہ آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ بھی رہے، کیونکہ جس بندے سائیاں دے جشن وچ خوش نہیں نہ ہونا انہیں سارا سال ڈاکٹراں نو پوچھنا ہے میرا بلڈ پریشر ہی ٹھیک نہیں ہونا. اپنے آپ کو بحال رکھو. اور جب نعرہ حیدری لگتا ہے آواز بلند ہوتی ہے پھر یا علی کہا کرو. اور ابھی جو میں نے بیٹا کہا ہے نا یا علی کہنا فرض کفایہ نہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ جناب 102 چک میں 5-7 بندیاں یا علی کہہ لیا تو سارے والوں ہو گیا. اپنے حصے کا قرآن خود ختم کرنا. کیا کہنا ہے؟ ہاں بولیں گے آپ، جواب دیجئے گا. جیو 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 یا علی یا علی. لہذا کیونکہ بیسیکلی میرا اپنا تعلق دیہات سے ہے، میں پنڈ کا کلچر سمجھتا ہوں. ساری بات نہ بھی یاد رہ جائے، ایک آدھی بات بھی دوست یاد رکھ لیں تو سویرے پتہ کی آکھ دیں راتی سنیا تھا جے کہ نویں گل بھئی یا علی آنکھیاں ختم قرآن. ہمیں آپ کی پریشانیوں کا پتہ ہے کہ آپ کے ہاں قرآن ختم کرنے پہ مہینے لگ جاتے ہیں، اور سید ہمیں ایک دفعہ یا علی کہیں 30 پاروں کی تلاوت کا ثواب آ جاتا ہے. اب اگر میں جلدی کی وجہ سے وضاحت اس بات کی نہ کروں گا تو پھر پریشانی بن سکتی. نبیوں کے سردار کا فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے آسمانی صحیفوں اور کتابوں میں سے 4 کتابوں کو چن لیا، اور پھر بڑا نکھرا نتھرا ماحول ہے، مالک نظر بد سے بچائے. آپ سب کے رزق عزت میں ان شبوں کا صدقہ اتنا اضافہ فرمائے کہ آپ کسی کے محتاج ہی نہ رہیں. میں دیکھ رہا ہوں یہ بارگاہ انشاءاللہ بہت بہتر بنے گی، آپ کی سوچوں سے بھی بہتر یہ سلسلے انشاءاللہ ہونے ہیں. وہ جو امتحانی آپ کا دور تھا نا چھوٹے پروگرام والا وہ گزر گئے، ہن سائیاں دا امتحان ہو گیا تھوڑے کہ مالک کرم کریں گے. آپ اسی خلوص سے یہ سسٹم جاری رکھیں. مالک آپ کے گھروں میں اتحاد ہو، بچوں میں اتحاد ہو، بھائیوں میں اتحاد ہو، اور یہ نفرت آج کے جشن کا صدقہ مالک کافی سارا دور بارڈر پار لے جائے. اللہ ہمارے ملک کو بین المذاہب، بین المسلمین، بین المومنین، اللہ ہمارے فاصلے ان خوشیوں کا صدقہ ختم کر دے. میں جو فقرہ کہنے لگا ہوں نا، جو بندے کہتے ہیں جی یا علی کہنے سے پورے قرآن کا جواب کیسے ہو رہا ہے؟ بھائی حضور فرماتے ہیں اللہ نے 4 آسمانی صحیفوں میں سے 4 کتابوں کو چن لیا. پھر حضور فرماتے ہیں کہ ان 4 میں سے اللہ نے ایک کو چن لیا. اب بندہ اللہ میاں سے بحث کرتا اچھا نہیں لگتا کہ تو نے ایک ہی کو چننا تھا. آپ جی
اچھا ویسے پیر صاحب سارے بادشاہ میرے ویر عزیز بیٹھے ہو، ایک تواڈے خلوص دا ہی معاملہ ہے بھائی، ایک دو بندے ستے بھی پے نے داد بھی پوری دے رہا ہے، پلیز فریش میرا فریش ہو جائے. ہوں سوزی میں لیا نہیں سکیا، نہیں تو میں قصیدہ بھی، لیکن انشاءاللہ سارا سلسلہ ہے موجود ہے، انشاءاللہ ہوگا. وقت میں زیادہ نہ لے جاؤں. اب اللہ نے یعنی وہ 4 کتابیں کون سی ہیں؟ تورات، زبور، انجیل، قرآن. یہ جو ہمارے چھوٹے بچے مجلسوں میں آتے ہیں نا اور ممبر سے بیان ہوتا ہے کہ جی 4 آسمانی کتابیں اللہ نے چنی ہیں، صحیفے اور نبیوں پہ بھی آئے، لیکن اللہ نے ان میں سے ان 4 کو چنا. وہ 4 کون ہے؟ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن. ہمارے بچوں کو اسکول یا کالج میں ٹیچر بات آپس میں کر رہے ہو نا اور وہ اس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہو تو ہمارا چھوٹا بچہ درمیان میں بول کے کہہ دیتا ہے جی وہ 4 کتابیں تورات، زبور اور انجیل، قرآن ہے. تو پھر ٹیچر پتہ ہے دوسرے ٹیچر سے کیا کہتے ہیں؟ ویکھیا شیعہ دی ٹریننگ. میں حلفاً قسماً کہہ رہا ہوں کوئی ہماری ٹریننگ نہیں ہے، کوئی ہماری اکیڈمی نہیں ہے. آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو ان معلومات میں سے کافی سے زیادہ چیزیں ملیں تو انہیں ادا خانوں میں، مجلسوں میں آنے کی اجازت دے دو. چلو بڑے نہ آؤ، جن کے ابھی نکاح نہیں ہوئے انہیں تو بھیج دو. نہیں میرا خیال ہے سارے بندے میری بات آپ سمجھ رہے ہیں میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں. لہٰذا یہ چیزیں مجلسوں میں ملتی ہیں کہ اللہ نے ان آسمانی کتابوں میں سے 4 میں سے ایک کو چنا. یعنی آسمانی صحیفوں کا نچوڑ قرآن میں آ گیا، اور قرآن کے بارے میں مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ نے پورے قرآن کا نچوڑ الحمد میں رکھ دیا. یہ باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. الحمد قرآن کی ایک ایسی صورت ہے، دیکھیں میں کوئی ڈرائنگ روم میں بات نہیں کر رہا، میں اتنے معزز دوستوں میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، اور پھر کیمرہ تو اتنا ظالم ہے، یہ تو ہم مولوی و ذاکروں کو اب مکرنے بھی نہیں دیتے. میں نے بہت عرصہ پہلے بیٹا کہیں یہ بات کہی تھی کہ مالک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بن جائے تاکہ 2026-25 کے مسلمانوں کے بچے اپنے اپنے موبائل کی سکرین پہ دیکھ لیتے کہ بازو کس کا تھا، پکڑا کس نے تھا، اور مبارک دینے والوں میں کون کون تھا. لہذا حضور الحمد جسے فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں، سورہ فاتحہ بھی کہا جاتا ہے، اس کی پہلی اہمیت یہ ہے کہ رسول اللہ کا فرمان ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. نبی فرماتے ہیں نماز ہو ہی نہیں سکتی جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے. یعنی میں سارے مذہبوں کی ذمہ داری لے کے کہنے کی پوزیشن میں کہ جتنے اسلامی مذہب ہیں باقی صورتیں نماز میں بدل کے پڑھنے کی اجازت بھی ہے، گنجائش بھی ہے. الحمد بدلنے کی اجازت نہیں ہے. اور یہ قرآن کی اگلی بات بھی سن لیں، یہ واحد صورت ہے، باقی صورتیں یا مکی ہیں یا مدنی ہیں. اور جو مکے میں اتری وہ مکی، جو مدینے میں نازل ہوئی وہ مدنی. یہ واحد صورت ہے الحمد جو مکی بھی ہے مدنی بھی ہے. ہاں روایات ہیں، اسے ڈبل اتارا گیا، مکے میں بھی مدینے میں بھی. میں سوچتا رہ گیا کہ یا اللہ باقی ایک ایک شہر سے منسوب ہے،
اسے بھی ایک ہی دفعہ اترا ہونا چاہیے تھا. بعد میں احساس ہوا کہ آیتیں سورہ فاتحہ کی 7 ہیں. اگر ایک دفعہ اترتی تو آیتیں 7 ہی رہنی تھی. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اللہ نے 2 دفعہ نازل کر کے کہا کیا یاد کرو گے؟ 14 مکمل کر. تو علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے پورے قرآن کا نچوڑ الحمد میں رکھ دی، اور الحمد کا نچوڑ ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھ دی. بسم اللہ کا نچوڑ بسم اللہ کی بے میں. اور علی فرماتے ہیں بسم اللہ پورا قرآن الحمد الحمد بسم اللہ بسم اللہ کی بے کا نچوڑ علی فرماتے ہیں اس نقطے میں ہے جو بسم اللہ کی بے کے نیچے. یہ علی ابو طالب کے بیٹے کا فرمان ہے. آنا نقطہ تحت البا، وہ بے کے نیچے والا نقطہ میں علی ہوں. جیو بیٹا جیو، جواب دیں گے آپ سارے صاحب. اب ماشاءاللہ میں نکھرے مجمع میں بات کرنے لگا ہوں. علی فرماتے ہیں وہ بسم اللہ کی بے کا نقطہ میں ہوں. میرے اسلامی برادران سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اپنے مذہبوں میں رہ کے صرف اتنا سوچ لو وہ بندہ کون ہے جس نے علی کی دشمنی میں بسم اللہ ہی پڑھنا چھوڑ دی تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ تاریخی حقائق ہیں. کچھ لوگوں نے نماز تک میں بسم اللہ چھوڑ دی تھی کہ اگر بسم اللہ پڑھو گے تو علی نماز میں آ جائے گا. تو علی کے دشمنوں کو علی نماز میں وارہ ہی نہیں کھاتا. انہوں نے علی بادشاہ کی دشمنی میں. اور ہو سکتا ہے کہ بھائی یہ کہے کہ جناب سید ریاض رضوی صاحب ظاہر ہے آپ کے مذہب کی بات ہے، آپ اپنے عقیدے کی بات کر رہے ہیں کہ جی علی نے کہا میں وہ نقطہ ہوں جو بسم اللہ کی بے کے نیچے ہے. اور چلو میں ریاض رضوی تو شیعہ ہوں، لیکن علامہ اقبال نے تو شیعہ ہونے کا اعلان کیا ہی نہیں تھا. اور علامہ اقبال شاعر مشرق، مصور پاکستان. جبھی تو میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستان فرقہ واریت کی نظر نہ کرو. مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ مذہبی نفرتوں کی بات کرنے والے کیا پاکستان میں نہیں رہتے؟ وہ نفرت کی بات ویسے ہی اچھی نہیں لگتی. ہم شیعہ سنی وہابی دیوبندی اگر الیکشنوں میں بھائی بن جاتے ہیں، جشن والے دن بندے گلی کیوں بدل لیتے ہیں؟ یہ سب کیا ہے؟ لہٰذا یہ ملک جو ہے نا یہ شیعہ سنیوں کی مشترکہ محنتوں کا اثر ہے. پاکستان کا خواب دیکھنے والا سنی تھا، پریکٹیکل کر کے دینے والا شیعہ تھا. اس ملک کا خواب دیکھنے والے علامہ اقبال تھے، پریکٹیکل فزیکلی کیا کہنے محمد علی. بانی پاکستان کا نام کیا شاہ جی؟ اور قائد کی بہن جو میدان سیاست کے خارزاروں میں بھائی کے شانہ بشانہ رہے، اس بی بی کا نام کیا؟ فاطمہ. میں اکلہ ہی لطف نہ لے جاؤں. محمد علی فاطمہ، محمد علی فاطمہ. میں ایک بات آہستہ کرنا چاہ رہا تھا لیکن کیمرہ تو ہے، بات آہستہ تو رہتی نہیں، لیکن پھر بھی کہہ رہا ہوں. محمد علی فاطمہ. پاکستان کی تخلیق تحریک ذہن میں آئے، نام ذہن میں آئیں گے محمد علی فاطمہ. میں اپنے ملک کے نئے رشتہ داروں سے پوچھ رہا ہوں وہ ان ناموں میں تمہارے والے نام تو نظر ہی نہیں آتے. لیکن
لیکن بابا جی سید زیغم پیر بیٹا ہمارا حوصلہ ہے کیا علی ہمارا حوصلہ ہے خدا کی قسم. آج جن بندوں کو شیعہ برداشت نہیں نہ ہوتے میں ڈرتے ہوئے ان سے کہہ رہا ہوں آپ ہمارے بھائی ہو ہمیں کوئی پرابلم آپ سے نہیں ہے لیکن آپ جو نفرتیں بچوں کو وصیت کریں گے تو آپ پھر پہلے خود غیرت کا ثبوت دیں. اگر شیعہ آپ کے بارے میں نہیں ہے تو جس نوٹ کی خاطر آپ پاگل ہو کے پھرتے ہیں اور اسے دل والی سائیڈ پہ رکھتے ہیں اس پہ تو ایک شیعہ کی تصویر ہے. میں واضح لفظوں میں کہنے کی پوزیشن میں ہوں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی کا نکاح ابو حنیفہ کی فقہ پہ نہیں ہوا امام جعفر صادق کی فقہ پہ ہوا. لہٰذا یہ ملک جو ہے بات لمبی نہ ہو جائے بات سے بات نکل رہی ہے میں زیادہ بوجھ آپ کے لیے نہیں بننا چاہتا رات کا ٹائم ہے آپ پریشان نہ ہو جائیں. علی فرماتے ہیں میں وہ نقطہ ہوں جو بسم اللہ کی بے کے نیچے. سننے والا بندہ کہے گا جی وہ ریاض رضوی سید شیعہ لہذا اپنے عقیدے میں پتہ نہیں جو آتا ہے کہہ رہے اور تیرے شاعر مشرق علامہ اقبال نے جڑے بندے میں نہیں ہو پہ دس دے سبحان اللہ نہیں تے انا للہ پڑھو یار چپ رہنے کی رات ہے یار مطلب فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ اسی نیرے چا سائیوں کی محفل میں نیرے میں کوئی نہیں ہوتا یہ تو اندر کی روشنی ہے لہذا فریش ہو کے میری بات پہ دھیان دیں میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں. یہ صرف ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ جی علی بسم اللہ کی بے کا نقطہ ہے. مصور پاکستان میں چوتھی دفعہ نام لے رہا ہوں حضرت علامہ اقبال جب امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں تو علامہ اقبال پتہ کیا کہتے ہیں امام حسین کو دیکھ کے اقبال کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر. اقبال کہتے ہیں اس حسین کے کیا کہنے جس کا باپ بسم اللہ کی بے کا نقطہ ہے. ہائے 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 جواب دیجئے یا علی بہت شکریہ اب جیئے خیر بات لمبی نہ ہو جائے علی آپ جیئے علی فرماتے ہیں اللہ نے اس پورے قرآن کا نچوڑ بسم اللہ کے اس نقطے میں رکھ دی اور معصوم فرماتے ہیں کہ وہ نقطہ میں ذکر مولا کا مالک آپ کا قدم قدم پہ آنا اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں. سوچ رہا ہوں جلدی جلدی بات کلوز ہو جائے میں صرف اپنی طرف سے نہیں آپ کی طرف سے مولا کی بارگاہ میں قرض کر رہا ہوں ڈرتے ہوئے کہہ رہا ہوں مولا ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں ہم خوش پتہ کیوں ہیں مولا کہ آج آپ کی خوشی ہے یہ رجب آپ کا ہے گزارش میں آپ کا نمائندہ بن کے کر رہا ہوں یا علی ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں آپ نے اپنا تعارف کرایا کہ میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہے سرکار آپ نے عاجزی والی اخیر کر دی مولا آپ اپنے آپ کو الف کہتے ہم تو مانی تھے ہم نے تو ماننا تھا آپ اپنے آپ کو بے کہتے آپ نے عاجزی اخیر کر دی انکساری والی حد ہے میں وہ چھوٹا سا نقطہ علی فرماتے ہیں مجھے مانتے ہو تو میری بات یاد رکھنا میں الف نہیں ہوں الف کا عدد ایک ہے ایک ذات اس کی ہے میری تائید کرو دنیا پہلے غلط فہمیوں میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں جا رہی ہے پروفیسر دینیات کے تبلیغ مسیحتوں سے نکال کے نا یونیورسٹیوں میں لے آئے ہیں اور وہ پہلے لیکچر دیتے ہیں اتحاد کا کہ جی فرقہ واریت ملک کو کھا جائے گی ہم سب بھائی ہیں
2 منٹ اتحاد کی بات کر کے پھر ساتھ ہی کہتے ہیں لیکن یہ شیعوں کی سمجھ نہیں آتی، یہ علی کو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اور میں ان پروفیسروں کے فقرے درست کرواتا پھر رہا ہوں۔ ہم کون ہوتے ہیں علی کو اللہ سے ملانے والے؟ علی نے ہمیں اللہ سے ملا دیا۔ مجھے نہیں پتا کون سمجھتا ہے کون نہیں سمجھتا۔ بلند لہجے میں، بلند لہجے میں جیو جیو۔ اچھا جی مہربان جی بسم اچھا پیر زیغم شاہ تسی جنوں 1000 دیو او ممبر چھڑ دیندے۔ مولوی تہذیب صاحب کو پہلے ایسی تھی، اللہ جانے ان میں کیا تھا، اینج نوٹ دیتا ہونا کہ جی آل ہی مدد میرے لیے بھی جی چل آپ کی محبت جی بس آپ جی ہیں سر۔ اچھا جو میں گزارش کر رہا تھا جی یہ علی کو اللہ، میں کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، ہمیں غلط فہمیوں میں زندگی گزارنا مناسب نہیں ہے۔ ہم اللہ کو مولا علی کا بھی اللہ سمجھتے، ہم اللہ کو آل محمد کا بھی اللہ مانتے۔ اللہ لا ریب ہے، بے عیب ہے، بے مثل بے مثال، بے بدل بے بدیل، نہ اللہ کی کوئی ضد ہے نہ ند ہے، مثل اس کے کچھ ہے نہیں، شریک اس کا کوئی ہے نہیں۔ لہذا علی فرماتے ہیں میں الف نہیں ہوں، علم العادات میں الف کی پاور 1 ہے اور ایک ذات صرف اللہ کی۔ علی فرماتے ہیں بے کی عدد 2 ہے، دوسری ذات حضور کی ہے، دوسری ذات نبی الانبیاء کی، بعد از خدا اللہ کے بعد اگر کوئی پاور ہے، بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر، توحید کے بعد سب سے بڑی طاقت نبی کی ہے، ہم نے جسے مانا محمد کی وجہ سے مانا۔ یہی سبب ہے کہ ہم نے اپنی مجلسوں میں جشنوں میں ہم نے انہی کا ذکر کیا ہے جن کا ذکر حضور نے کیا تھا، جن کا ذکر حضور نے نہیں کیا ہم نے آج تک نہیں کیا۔ پتہ نہیں کون سمجھتا ہے کون نہیں سمجھتا۔ لہذا بہت شکریہ بہت شکریہ۔ توحید کے بعد سب سے بڑی طاقت ذات رسالت کی ہے۔ علی فرماتے ہیں علی کہ میں اللہ بھی نہیں، میں حضور نبی بھی نہیں۔ علی فرماتا ہے میں تو سرکار، اللہ جانے کون لطف لیتا ہے۔ علی فرماتا بات تھوڑی مشکل ہے، ذہن پہ زور دیں گے تو لطف ہے۔ علی فرماتا ہے میں تو حضور سے اتنا چھوٹا ہوں جتنا نقطہ بے سے چھوٹا ہوں۔ میری تائید کرو، پہلے عددار سے لے کے آخری عددار تک۔ ہاں میں حضور سے اتنا چھوٹا ہوں۔ زندگی میں کبھی آپ نے بے لکھی نہیں دیکھی، آپ پریشان ہو رہے ہیں؟ میری جان یہ بے ہے، یہ بے، یہ خط ہے۔ علی فرماتا ہے میں سرکار سے اتنا چھوٹا ہوں جتنا نقطہ بے سے چھوٹا ہے۔ آپ چپ رہیں گے میں اکیلے لطف لیتا رہوں گا، اللہ کرے آپ اس لطف میں آ جائیں۔ علی فرماتا ہے میں تو اتنا چھوٹا ہوں، نقطہ یہ بے ہے، زندگی میں کبھی تو لکھی دیکھی ہو، یہ چھوٹا تھا نقطہ۔ علی فرماتا ہے میں سرکار سے اتنا چھوٹا ہوں جتنا نقطہ بے سے چھوٹا ہے، لیکن یہ نقطہ ضروری پتہ کتنا ہے؟ اگر اس نقطے کو ہٹا دو بے کی پہچان ہی نہیں ہوتی۔ ہائے 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 ہائے۔ اوہ مسلمان دوست ہم سے پوچھتے ہیں، بندے ہم سے پوچھتے ہیں تم یار محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کیوں پڑھتے ہو؟ علی ولی اللہ نہیں پڑھتے، بے پوری رکھتے۔ یا رسول اللہ، یہی سبب ہے جس کے لیے میں نے آغاز میں گزارش کی ہے کہ مسلمانوں چلو ماتم میں نہ آیا کرو لیکن خوشیوں میں تو آیا کرو یار۔
اور پھر یہ مولا کائنات کا حوالہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے، بلکہ مرکزی جو ٹائٹل آپ نے دیا وہ مولا علی کی سالگرہ کا. اگر آپ اجازت دیں اس حوالہ سے میں دو فقرے کہنا چاہ رہا ہوں کہ مسلمانوں بارگاہ کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، ماتم مجلس چلیں آپ اپنے مسلک کی اس پہ ہوں گے کہ جی ہم نہیں آتے، لیکن اپنے چوتھے خلیفہ کی سالگرہ جو ہے نا، چلو مجلس میں بارگاہ میں نہیں آتے، اپنی بیٹھک میں نا 2 دن باقی ہیں، 13 رجب آپ کے چوتھے خلیفہ کی سالگرہ ہوتی ہے. ہماری طرح زیادہ خرچہ نہ کرو، ہمیں 3 پاؤنڈ دا کیک لے لو، مطلب زیادہ خرچے سے بچا رہا ہوں. 2-3 پاؤنڈ کا کیک لے کے نا تو اپنے ڈرائنگ روم میں اپنے مرضی کے 2-4 بندے بلا کے نا اپنے چوتھے خلیفے کی سالگرہ کا کیک کاٹنا سیکھو، کیونکہ آپ کے سارے بزرگوں میں سے اکیلا علی ہی تو ہے جس کا آپ کو پتہ تو ہے کہ یہ پیدا کہاں ہوا تھا. میری بات اگر آپ سمجھ رہے ہیں، آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہیں. متوجہ ہیں جی آپ سرکار؟ دیکھیں یہ رجب کا جو مہینہ ہے نا، شاہ جی جب انسان غاروں پہاڑوں میں رہا کرتے تھے، ٹاؤن آبادیاں پنڈ قصبے نہیں ہوتے تھے نا، تب بھی مہینوں کی ترتیب یہی تھی. یعنی 12 مہینے. اب اس میں بھی بندے کئی پریشان ہو جاتے ہیں، یار سارے کام ہی شیعہ تھے، مہینے بھی 12. اور مہینوں کا تعلق چاند سے ہے، کیونکہ چاند 12 ہیں، زیادہ مہینے 12 ہوں گے. چاند اس لیے 12 ہیں کہ امام 12 ہیں. نہ 13واں چاند ہو سکتا ہے، نہ 13واں چاند چڑھ سکتا ہے، نہ 13واں امام بن سکتا ہے، کیونکہ یہ تو سورہ والشمس میں اللہ نے واضح کر دی ہے. اللہ فرما رہا ہے والشمس وضحاها، یہ واو قسم کی ہے، عطف کی نہیں ہے. جو ماڑی چنگی گرامر سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ اس بات کو میری کو تائید دیں گے. اللہ فرما رہا ہے والشمس، خدا فرماتا ہے مجھے سورج کی قسم. ہمارے جو ماڈرن مسلمان ہیں نا وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے اس سورج کی قسم اٹھائی. وہ اس سورج کی قسمیں اٹھاتا ہے اللہ، اس سورج کی قسمیں اٹھاتا ہے جو روز ڈوب جاتا ہے. کون سمجھے گا، کون لطف لے گا؟ لہٰذا آپ کو وارثان قرآن کے پاس آنا پڑے. جو محمد و آل محمد نے قرآن کی وضاحتیں دی ہیں، بالآخر آپ کو انہیں تسلیم کرنا پڑے گا. ہمارے معصومین فرماتے ہیں والشمس سے مراد یہ شمس نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے مجھے نبوت کے سورج کی قسم، والقمر اذا تلاہا، اور مجھے امامت کے چاند کی قسم جب سورج کے ڈوبنے کے ساتھ بلا فصل چاند پیچھے آ جائے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تو یہ مہینوں کی ترتیب جو ہے نا، یہ مہینہ کون سا جی؟ ماشاءاللہ رجب ہے، اگلا شعبان ہے، اور اس کے بعد ماشاءاللہ میرے خیال ہے کوئی 100 دے قریب بندے ہوتے. 3 آوازاں آئیاں نے رمضان، باقی چپ بھی رہو، ہونا پھر بھی رمضان. مطلب کچھ بندے ایسے مطلب شاید ساڑھے چپ ہوئے ہیں. ترتیب یہی ہے، پہلے رجب، پھر شعبان، پھر رمضان. بزرگاں تو سارا کچھ یاد ہے، بچوں سے میں کہہ رہا ہوں. تو جنہاں بندیاں جیٹھ ہاڑ آؤندے نے نا، انہوں رجب شعبان دا بھی پتہ ہے. یہ رجب ہے، اگلا شعبان ہے.
رمضان سال کا واحد مہینہ ہے جسے اللہ کہتا ہے یہ میرا ہے. یعنی اب آپ اپنی مرضی کے پڑھے لکھے دوستوں سے پوچھ لیں کہ اس مہینے کو شہر اللہ کہا گیا. شہر ہم تو سٹی کو کہتے ہیں، فیصل آباد شہر، عربی میں شہر مہینے کو کہتے ہیں. اللہ کہہ رہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، تو اس کا ایک نام شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ. یہ اللہ خود کہتا ہے یہ میرا ہے. مشرکین مکہ کے 3 بڑے بت تھے، لات، منات، عزا. وہ انہیں ہی اللہ، خدا، سب سے بڑی پاور شاور انہیں سمجھتے تھے. اور اوپر سے اللہ نے کہہ دیا رمضان میرا ہے، تو باقی مہینے لات منات کے ہیں، تو باقی بھی اللہ کے. لیکن اللہ نے ایک مہینے کو اپنا کہہ کے میرے خیال ہے ہم جیسوں کو سبق دی ہے کہ جب میرے بنائے ہوئے مہینے برابر نہیں تو پھر میرے بنائے ہوئے قبیلے ایک جیسے کیسے ہوتے. سادات کو عزت دیا کرو. اولاد نبی کا ہے میں زیادہ بے سر ماڈرن نہ بنو. احترام دیا کرو نسل رسول کو. اور اللہ جانے اس ذات میں کیا ہے. اگر آپ اجازت دیں میں ایک مولا معصوم کا فقرہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میں اس مولا کا فقرہ آپ کو سنا رہا ہوں جو ہمارے مذہب کا حقیقی شناختی کارڈ ہے. جی بسم اللہ. بابا جی اگر آپ کے بچے سعودیہ، گلف، یو اے ای، عمان، قطر، ان علاقوں میں اگر آپ کے بچے ہوں تو ان سے پوچھ لینا. وہاں اگر کسی کفیل کو بچے کے نام سے شک پڑ جائے نا، بچے کے نام سے fill in the blank، خالی جگہ آپ پہ کوئی کام تے کریا کرو. اگر عربی کفیلوں کو شک پڑ جائے پھر وہ نہیں پوچھتے کہ تم شیعہ ہو، نہیں، وہ کہتے ہیں انت جعفری. تو ہماری مین جو پہچان ہے وہ لفظ جعفر ہے، جعفریہ. یہی سبب ہے کہ جس مہینے تے چپ ہوئے ہو رمضان میں، اور ٹی وی کی نکر پہ لکھا ہوتا ہے روزہ افطار، 10 منٹ بعد بمطابق فقہ جعفریہ. پھر دن رات شیعوں کے خلاف باتیں سننے والے ان کے بچے مسجد دے مولوی تو پوچھتے نے وہ شیعہ چ بھی روزے ہوندے نے. لہٰذا میں آپ کا ٹائٹل جو ہے مذہب کا، میں اس مولا کا فرمان آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جس وجہ سے میں نے کہا ہے کہ اولاد رسول کا احترام کیا کرو، سادات کی عزت کیا کرو. زمانہ ماڈرن ہوتا جا رہا ہے. ایک بندہ کہنے لگا جی یہ نیٹ سیٹ پہ وہ بچے دکھاتے ہیں، وہ پہ آ کے جی یہ سید یہ تے عرب چ ہونے چاہیے. یہ فیصل آباد چکرن سید کتوں آ گئے؟ یہ تو جی عربوں میں ہونے چاہیے. اور کچھ احباب یہ کہتے ہیں وہ یار ہمیں باتیں بنائی ہوئی ہیں، سید ہے سید ہے سید ہے. اگر آپ کو یہ سب بارے میں نہیں ہے اور آپ کو برداشت نہیں ہوتا کہ سیدوں کی عزت جو ہے یہ وکھری کیوں ہے، تو پھر میری اپیل ہے کہ آپ کو جو بھی بندہ اچھا لگتا ہے آپ اسے سیدہ نہ کیوں کہتے ہیں. میری بات آپ سن رہے ہیں، میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں بخدا. ایک بندہ پہ کہو جی میں دجیاں برادری ہیں انجل سید وکھرا جی سلام کرو سیدہ نو جیسے دوسری برادری ہیں. ویسے میں نے کچھ عرصہ پہلے یہ بات کہی تھی، آج میں مرزے والا میں پھر کہہ رہا ہوں، اگر سید بھی دوسری برادریوں کی طرح ہیں
تو پھر ساڈے 5-7 ضلع چ ورک وڑائچ گوندل گجر رانے راجپوت کھوکھر کھرل جے کو رہ جاتے پلیز معاف کرے آج. کچھ بندے اور سوچتے ہیں ساڈا نہ آئے گا تو سبحان اللہ کریں. اور میں غالب برادریوں کی بات کر رہا ہوں, یہی ہوتے ہیں چکا پنڈا چ. اور اگر سید کو وکھرے نہیں تو سمجھتا ہے کہ جی میں دجیاں برادری انجن سید, تو پھر سیدنا کیوں کرتے؟ کسے نو تے آکھو ورکو نہ وڑیچو نہ. اوہ خوشی کی محفل ہے یار. اور جس بندے نے آج نہیں مسکرانا اللہ جانے کب مسکرانا ہے. اور کسے نو آکھو کھوکھرو نہ گجرو نہ ملکو نہ عوانو نہ وڑائچو نہ. تیرا ہر پسندیدہ بندے کو سیدانہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تیرے بڑے بھی مانتے ہیں ذات اگر کوئی ہے تو سید کی ہے. مہربانی سر, بات میں روک رہا ہوں, بات لمبی ہوگی سر, بڑی معذرت کے ساتھ میں بالکل قریب کر رہا ہوں. رمضان کو اللہ نے کہا یہ میرا ہے. جب رمضان کو اللہ نے کہا نا یہ میرا ہے, یہ پچھلے ذاکر کتھے جے؟ او سوری نا میں باخدا اس لیے میں نے طویل کیا. بڑی مہربانی صاحب. آپ کا نام کیا جی؟ سید ماشاءاللہ. زیغمین بانی نہیں زیغم ذاکر بھی زیغم. یہ تسی یہ نال اگلی باری زیغم شاہ ٹبے والا نو رکھنا انشاءاللہ. نہیں جشن نہیں ہے, مجلس متوجہ ہے جی. چلیں آپ جیئے, مجلس کلوز کر لیتے ہیں. میرا بھائی یہ عزیز ہے, میرا بھانجا بھتیجا ہوگا. سید جو ہے جی خون ہے ہمارا. تو انو اپنی برادریاں چنگی لگ دی, یہ سانو چنگی نہیں لگ. میں زیغم بیٹے کا اعلان کر رہا ہوں کہ میرے بعد بلا فصل ذاکر زیغم شاہ جی پڑھیں گے. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے ذاکر مولوی جو ممبر پہ ہوتا ہے وہ تو دوسرے کو لفٹ نہیں کراتا. یہ ریاض رضوی صاحب نے تقریر روک دی ہے جیسے ہی پتہ چلا ہے اعلان, حالانکہ اس زیغم نے کرنا تھا. میں نے کہا زیغم کا اعلان زیغم نہ کرے, میں کر رہا ہوں کہ میرے بعد زیغم شاہ صاحب پڑھیں گے. آپ سوچ رہے ہیں یہ کیوں اعلان, رضوی صاحب آپ اعلان کیوں کر رہے ہیں؟ میری مجبوری ہے, مذہب آل محمد میں بتانا پڑتا ہے کہ میرے بعد کون آئے گا. سارے نہیں سمجھیں گے, وہی سمجھے گا جنہیں غدیر کا پتہ ہے. بہت شکریہ. مالک زندگی رکھی, زندگی رہی جی. بسم اللہ. زندگی رہی سرکار تے میلاد ادھار جی اگلے سال. بات یہیں پہ ختم ہو گئی. اب آپ ڈائریکٹ آئیں گے جی میرے بعد. رمضان کو اللہ نے کیا کہا؟ یہ میرا ہے. جب رمضان میں اللہ کو بابا جی کہا نا یہ میرا مہینہ ہے, شعبان پہ نظر حضور کی پڑ گئی. نبی الانبیاء کا فرمان ہے, حضور فرماتے ہیں الشعبان شہری. سرکار کی حدیث ہے شعبان میرا مہینہ ہے. اگر آپ اجازت دیں میں پھر آپ کی نمائندگی کر رہا ہوں. رسول اللہ کی بارگاہ میں میری عرض ہے, سرکار آپ کیا کہہ رہے ہیں شعبان میرا ہے؟ یا رسول اللہ آپ کا مہینہ تو ربیع الاول تھا, شعبان میں تو حسین آیا ہے. نبی فرماتے ہیں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں شعبان میرا. اللہ اکبر. مجھے ربیع الاول سے 1 منٹ میں آپ سے مانگ رہا ہوں. ربیع الاول میں میری ملاقات ہوئی ڈاکٹر طاہر القادری سے. ربیع الاول نہیں تھا لیکن بات ربیع الاول سے مجھے یاد آئی. قطر دوحہ ایئرپورٹ پہ وہ بھی اپنے تبلیغی دورے پہ تھے اور میں بھی وہاں سے جہاز بدل کے مجھے یورپ کے کسی ملک میں جانا تھا. اب پاکستان چاہ لیڈر شیڈر بڑے اوکھے ملتے ہیں تے باہر جدو 7 گھنٹے جہاز اڈیکنا ہوئے نا تے پھر ساڑھے وی آئی پی بندے لب دینے کوئی شلوار کمیز والا بندہ لب.
میں نے دیکھا قادری صاحب بھی کلے کلے تے میں بھی انجے ہی. ایک صوفے پہ ہم دونوں بیٹھ گئے اور انہوں نے بیٹھتی میرا نام پوچھا. میں نے کہا سید ریاض حسین رضوی. وہ نہ تو سمجھ گئے کیونکہ ہمارے شیعہ بچوں کے والدین کو اللہ صحت و سلامتی دے, ساڑھے ماپے نہ ہی انجدہ رکھ دینے کہ بچے کو بڑے ہو کے مذہب نہ بتانا پڑے. تو میں نے کہا جی قادری صاحب کیا حال ہے؟ کہنے لگے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے بتایا کہ میرا مجالس کے خیر باتیں خیر و عافیت. پھر بعد میں ایک سال بعد میں نے ان کے منہاج القرآن یونیورسٹی میں انہوں نے یوم الحسین کروایا, میں اس میں بھی پھر شامل ہوا. لیکن ملاقات بس بالمشافہ یا وہاں ہوئی یا ان کے درس یونیورسٹی کے پروگرام میں. تو وہاں جو بات ہوئی بس وہ کر کے میں بات کلوز کر رہا ہوں. ربیع الاول سے میرے ذہن میں آیا, میں نے کہا قادری صاحب جب آپ عالم محمد کے حق میں کتابیں لکھتے ہیں تو آپ کو کوئی دقت نہیں ہوتی؟ ان دنوں ان کی کتاب مارکیٹ میں آئی تھی جس کا نام تھا مارج البحرین. یہ سورہ الرحمن کی آیت ہے, مارج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہم لولو والمرجان. کہ یہ دو سمندروں کا ملاپ ہے جس سے دو موتی نکلے, ایک لولو ایک مرجان. قرآن 5 ٹائم پڑھتے ہیں, یہ نہیں بتاتے کہ ایک موتی 15 رمضان کو آیا تھا, دوسرا 3 شعبان کو آیا. تو قادری صاحب نے ہمارے پورے اس میں خطابات ہیں, لیکن میں نے کئی جگہوں پہ طاہر القادری صاحب کی کتاب کا حوالہ دیا کہ جی مارج البحرین جو ہم شیعہ خطبہ و ذاکرین علی و فاطمہ کا ذکر کرتے ہیں وہ آپ کے علماء بھی مانتے ہیں. لہذا طاہر القادری صاحب کی کتاب کا ٹائٹل کیا تھا بیٹا؟ مارج البحرین. اس کا مطلب ہے دو سمندروں کا ملاپ, اور بینہما برزخ. یہ اللہ کہہ رہے ہیں, بندہ تھوڑی کہہ رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے یہ ملاپ ایسا ہے کہ ان کے درمیان فاصلہ بھی ہے. ہوئے سارے نہیں سمجھیں گے یہ بات یہ ایسی. یعنی تو میں نے کہا قادری صاحب یہ مارج البحرین آپ نے کتاب لکھی. کہنے لگے رضوی صاحب اس کتاب پہ میرے جماعت کے علماء نے اعتراض کیا. اعتراض یہ کیا کہ یہ آپ نے کتاب کا ٹائٹل رکھا ہے مارج البحرین فی مناقب الحسنین, یعنی یہ حسن اور حسین کے بارے میں جتنی حدیثیں رسول اللہ کی ہیں انہوں نے اس کتاب میں یا کتابچے میں اکٹھی کر دی. تو کہنے لگے میں نے اس کتاب کا مارج البحرین کا افتتاح اوپننگ ربیع الاول میں کی. کتاب تھی امام حسن اور حسین کے بارے میں, ابتدا اوپننگ کی ربیع الاول میں. تو کہتے ہیں میری جماعت کے لوگوں نے کہا قادری صاحب آپ کمال بزرگ ہیں, آپ یہ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ ربیع الاول میں تو سیرت کی کتابیں دی جاتی ہیں, ربیع الاول میں مقابلہ کتابوں کا سیرت پہ ہوتا ہے. آپ نے اگر امام حسن اور حسین کی شان میں کتابچہ دینا تھا نا تو وہ محرم میں دیتے. آپ امام حسن اور حسین کی شان کا کتابچہ آپ ربیع الاول میں دے رہے ہیں, یہ تو نبی کا مہینہ ہے. قادری صاحب کہتے ہیں میں نے اپنے علماء سے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے جس گھر کے بزرگوں کو خوش کرنا ہو نا وہاں اس گھر کے بچوں کو تحفے دیے جا. ہائے 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 ہائے, کیا کہنے کیا کہنے. آپ جیے, آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ بات بس بات سے بات نکل رہی ہے, میں روک رہا ہوں. نبی نے شعبان کا چاند دیکھتے ہی کہا اشعبانو شہری, شعبان میرا مہینہ. زیغم تیاری 1 گھنٹے سے زیادہ میں نے پڑھ لی, اور یہ بھی آپ کی محبت کے ساتھ, وگرنہ شکر ہے تو کسے پوچھیا نہیں اے اردو والے کدوں مکنے. آپ کی محبت ہے یار. جی آپ جیئے بس یہی پہ بات. جی یہ خوبصورت ٹائم ہے جی, دعا میں آپ آمین کہیں. بھوانا سے سید عمران شاہ صاحب ہیں, رجب کی خوشیوں کا صدقہ مالک نے ماتمی
اولاد عطا فرمائے. ہماری کوئی بہن ہے, بچی ہے, مومنہ سیدزادی ہے مریدکے سے, آپ اس کے لیے بھی دعا کریں, مالک اسے بھی اولاد نرینہ دے. آپ جتنی خواہشیں آرزویں رکھتے ہیں مالک آپ کی دعائیں مستجاب فرما لے. اور یہ لے لیں جی, یہ میرا خیال ہے آپ نے یہ جو دعاؤں کا کہا ہے بہت اچھی بات ہے. یہ ہمارا کلچر بھی ہے کہ جب کسی بڑے گھر میں خوشی ہوتی ہے نا تو پھر چھوٹے لوگ مانگنے آ جاتے ہیں. آپ نے دھیان ہی نہیں دیا میں آپ سے کیا کہوں. یہ اتنے بڑے گھر کی خوشی ہے کہ اس گھر سے بڑا گھر کائنات میں ہے ہی کوئی. بس سر ختم ہو گئی. الشعبان شہری, اللہ نے رمضان کو کہا یہ میرا ہے. شعبان پہ نظر حضور کی پڑ گئی. سرکار فرماتا ہے شعبان شہری, شعبان مجھ محمد کا مہینہ, رمضان اللہ نے رکھ لیا, شعبان حضور نے رکھ لیا. اب پیچھے رجب تھا, اللہ نبی دونوں کی نظریں رجب پہ آگے. اچھی چیز کو ہر کوئی اپنا کہتا ہے. اللہ چاہتا ہے میں کہوں میرا رجب ہے. حبیب محبوب کے پیار بھرے لہجے محمد چاہتے ہیں میں کہوں میرا رجب ہے. اس نے کہا میرا رجب ہے, حبیب نے کہا میرا رجب ہے. جب مسکراتے ہوئے کعبے میں علی آ گئے, اللہ نبی نے مل کے کہا یا علی تیرا رجب ہے, تیرا رجب, تیرا رجب, تیرا رجب. آپ جیے یا علی مدد. اب آپ تشریف رکھیں. اب آپ کے سامنے زیغم عباس صاحب خطاب فرمائیں گے. اب ممبر رکھے کرا لو نا یار, ہن ذاکراں دا ٹائم آ گیا, ممبر رکھے کرا لو. اسے ذاکر نے جناب تھوڑا جا انشاءاللہ ذاکر جعفر جان اور اس کے بعد ذاکر کاظم مختار انشاءاللہ پڑھیں گے. بس ٹھیک ہے. کوئی گل نہیں, کوئی گل نہیں. خوشیاں لان کے پھر ممبر نے تھوڑا جہا سائڈ دے دیں کیونکہ جدو میری سنو چڑھ جانا نا انہوں نے, اب میں اتنے چل جانا. خوشیاں لے بعد تو آنے پھر ڈیسائڈ کر لیا جی. خوشیاں لے بعد تو آنے پھر ڈیسائڈ ہو جائے گا. کلا ہی بندہ پڑھنے والا. سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو جشن مولود کعبہ مبارک ہو. تو دعا ہے کائنات کا کریم خالق ہمارا اس پرخلوص عبادت میں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. ابھی رضوی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ گھر میں خوشی ہو تو چھوٹے گھروں کے لوگ بھی مانگنے کے لیے آتے. میرا بھی دعا تھوڑی دعائی ہو جائے. آپ تمام جتنے بھی یہاں پر مرزے والا قوم میں مومنین بیٹھے, میرے مالک اللہ سب کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, جتنے مومن بیمار ہیں صدقہ بیمار کربلا کی بیماری کا تمام کو صحت و کاملہ و عاجلہ عطا فرما. جتنے مومن بے جرم قید ہیں تمام کو جلد از جلد قیدوں سے رہائیاں عطا فرما. بالخصوص میرا ایک دوست ہے پردیس میں قید ہے, میرے مالک اللہ اس کو بھی جلد از جلد قیدوں سے رہائیاں عطا فرما. میرے مالک اللہ جتنے مومن بے اولاد ہیں تمام کو اولاد نرینہ عطا فرما. جتنے مومن مقروض ہیں میرے مالک اللہ تمام کا قرض ادا غیب سے فرما. آخر میں ایک ہی دعا ہمارے بارے میں آقا حجت خدا کے ظہور میں تاجیل فرما. تمام دعائیں قبول تک پہنچائیں. سہارا درود کا لے مل کر آواز بلند صلوات صلی اللہ. یہ تھوڑے پیچھے بیٹھے تھوڑے سے آگے آ جائیں, ایک ایک قدم مہربانی ہوگی. بلا فصل کو ماننے والے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ جشن کا ماحول بن جائے. تھوڑا تھوڑا مہربانی ہوگی آگے آ جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
حاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المغنن الحق بالحق ابی القاسم محمد صلی اللہ محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين